محترم حاضرین و برادران اسلام و خواتین محترمات، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم 28ویں پارے میں سے سورۃ الصف کی آیت نمبر 10 تلاوت کی ہے۔ آج اسلامی سال کا آخری جمعہ ہے۔ اس حوالے سے آپ کے سامنے کچھ ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، جن میں سے سب سے اہم بات اس دنیا کی حقیقت ہے۔ اس دنیا کی حقیقت اللہ تبارک و تعالی نے کیا بیان فرمائی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا مثال دی، اور ایک مثالی واقعہ کے ساتھ میں دنیا کی حقیقت کو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے اس آیت کا ترجمہ اور مفہوم عرض خدمت ہے۔ اس مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو خطاب کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے دو طرح کے خطاب کیے ہیں۔ ایک سب لوگوں کو وہاں یا ایھا الناس سے فرماتے ہیں، جس میں اہل ایمان دوسرے سب شامل ہوتے ہیں، اور جہاں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرماتے ہیں تو وہ صرف اہل ایمان ہوتے ہیں۔ تو یہاں صرف اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالی نے خطاب فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارت، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایسی تجارت کی طرف، ایسی تجارت کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے، بچا لے۔ اس آیت کے آگے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ کرنے کے کام بتائے ہیں کہ یہ کرو، اور دو چیزوں کے بارے میں خوشخبری بھی دی ہے۔ ایک تو یہ ہے اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان، اور تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم عمل کرنا چاہو۔ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا، یغفر لکم ذنوبکم، اس کی وجہ سے تمہارے گناہ بخش دے گا، وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسی رہنے کے باغوں کے اندر داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، بہترین رہنے کے ٹھکانے، یہ بڑی کامیابی ہے، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اور ایک اور بڑی بات بھی جس کو تم پسند کرتے ہو، نصر من اللہ، اللہ کی مدد، وفتح قریب، اور بڑی قریبی فتح، جلدی فتح۔ وبشر المومنین، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ اہل ایمان کو خوشخبری سنا دیں۔ تو یہاں میں صرف اس آیت کے پہلے حصے کے بارے میں اسلامی سال کے آخری جمعہ کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اس دنیا میں عبادت کے لیے بھیجا، عبادت۔
اب ہم عبادت کا مطلب صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، حج کر لیا۔ عموماً لوگوں کے ذہن میں یہی ہوتا ہے۔ عبادت بڑے وسیع مفہوم میں ہے۔ اگر کوئی آدمی رزق حلال حاصل کرنے کے لیے کام کاج کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، ظاہر بات ہے کہ دنیا داری میں ہی پڑتا ہے، لیکن نیت یہ ہے کہ رزق حلال حاصل ہو جائے، تو یہ بھی عبادت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، رزق حلال عبادت ہے۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ انسان رزق حلال کے لیے نہیں بلکہ مال کی لالچ اور ہرس کے لیے دنیا داری کرتا ہے۔ یہ اس کا دوسرا پہلو ہے۔ یہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بڑی عجیب فرمائی۔ اس پہلو کی مثال کے بارے میں فرمایا کہ الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، اس دنیا کی مثال ایک مردار کی ہے، جیسے جانور کوئی مردار پڑا ہو اور اس کو طلب کرنے والے کتے ہوتے ہیں۔ کتا ایک حریص جانور ہے، ہرس کا مادہ اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کوئی جانور مردہ پڑا ہے یا کوئی زندہ ہے، وہ اس کو نوچتا ہے، وہ پڑتا ہے۔ تو دو پہلو ہیں، دنیا کو صحیح طریقے سے طلب کرنا عبادت کے اندر شمار ہوتا ہے، اور دنیا کو ہرس اور لالچ کے ساتھ حاصل کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جو صحیح پہلو ہے، جو پہلا پہلو ہے، اس کو تجارت کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ تجارت، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ، اے ایمان والو میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایسی تجارت پر۔ تو یہ نیک اعمال گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک تجارت ہے انسان کی۔ دوسرے مقام میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنین سے خرید لیا ہے، ان کے جانوں اور مالوں کے بدلے میں جنت کی۔ گویا انسان اس دنیا کے اندر عبادت کرنے کے لیے آیا ہے، وہ صحیح طریقے سے عبادت کرے گا تو مال کمانا بھی رزق حلال کے اندر شمار ہوگا اور عبادت میں شمار ہوگا۔ اگر غلط طریقے سے کمائے گا، نیت ٹھیک نہیں ہے، تو وہی دنیا اس کے لیے وبال بن جائے گی۔ تو اللہ کے ساتھ تجارت، اس مقام پر جو اللہ نے تجارت کا لفظ بولا ہے، یہ عام انسانوں کو سمجھنے کے لیے بڑا مفید ہے۔ ہم لوگ تجارت کرتے ہیں، کوئی کپڑے کی تجارت کرتا ہے، کوئی برتنوں کی کرتا ہے، کوئی کتابوں کی کرتا ہے، کوئی کسی قسم کی تجارت کرتا ہے، کوئی نوکری کرتا ہے، کوئی ملازمت کرتا ہے۔ یہ سب مال کمانے کے لیے ہوتا ہے، رزق حلال کمانے کے لیے ہوتا ہے۔ تجارت کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمایا۔ اب جو لوگ بھی تجارت کرتے ہیں، ہم میں سے سب حضرات کوئی نہ کوئی تجارت کرتے ہیں، یا کوئی نہ کوئی ملازمت کرتے ہیں، یا کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں۔ تو ہر تجارت کرنے والا، ہر ملازمت کرنے والا، جب اس کی تجارت کو 1 سال گزر جاتا ہے تو اس کا حساب کتاب ضرور کرتا ہے۔ کہ سال کے اندر مجھے کیا فائدہ ہوا، کیا نقصان ہوا، کیا تجارت کے اندر کمی رہ گئی، اس کو کس طریقے سے صحیح کرنا چاہیے، ہر آدمی کرتا ہے۔ تجارت والے آدمی جانتے ہیں کہ ان کا پہلے تو روز نامچہ ہوتا ہے، کیش میمو ہوتا ہے، اس کو روز نامچے پر چڑھاتے ہیں، وہ چڑھتا رہتا ہے، پھر مہینے کے بعد حساب ایک جگہ کلوز کیا جاتا ہے، پھر اس کو جمع کرتے کرتے سال کے بعد اس کا حساب کیا جاتا ہے،
اس میں پھر آدمی زکوٰۃ بھی نکالتا ہے اور ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن حساب ضرور کرتا ہے سال کے بعد۔ اپنا نفع نقصان اور تجارت کے اندر کمی بیشی، اصلاح کی باتیں وہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کا لفظ بول کر یہی بات سمجھائی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی اللہ کے ساتھ ایک تجارت ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ مالی تجارت، دنیا کی تجارت میں آدمی روزنامچہ بھی تیار کرتا ہے، ماہانہ رجسٹر بھی تیار کرتا ہے اور سالانہ ووچر بھی تیار کرتا ہے اور اس کی چھان بین کرتا ہے، سوچ بچار کرتا ہے، لیکن انسان کی اپنی زندگی جو تجارت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچتا۔ یہ موقع ہوتا ہے سال کے اختتام میں، یہ چونکہ سال کا آخری اسلامی جمعہ ہے، اس میں ہر مرد اور خاتون کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ اس سال کے اندر ہم نے کیا کیا کیا، ان میں سے صحیح کیا کیا، غلط کیا کیا، اور اس میں قابل اصلاح بات کون سی ہے۔ یہ اس کے اندر سوچنے کی بات ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے لوگ، مسلمان خصوصاً، کیونکہ یہاں مسلمانوں کو، یہ اہل ایمان کو خطاب کیا گیا ہے، یہ اس بارے میں نہیں سوچتے، حتیٰ کہ دنیا کی زندگی اسی طرح ختم ہو جاتی ہے اور موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں اور سوچنے کا موقع نہیں ملتا۔ خدا کی صحیح پہچان نہیں ہو سکتی اور دین کی صحیح پہچان نہیں ہو سکتی، انسان کو اپنے نفس کی صحیح پہچان نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح وہ اپنی 50، 60، 70 سالہ جتنی بھی اللہ نے زندگی دی ہے وہ گزار کر جو ہے وہ قبر میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ موقع ہوتا ہے سال کے اختتام میں اپنی اچھائیوں اور برائیوں کو جانچنے کا، دیکھنے کا، مراقبہ کرنے کا کہ اس سال میں مجھ سے کون سی کوتاہیاں ہوئی ہیں۔ جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ نے اگر زندگی میں موقع دیا ہے تو ان کی تلافی کرے، توبہ استغفار کرے، کسی کے حقوق ہیں تو ادا کرے، اور اگر نیکیاں ہوئی ہیں تو اس کے بارے میں بھی دو باتیں ذہن میں رکھیں۔ ایک تو خدا کا شکر ادا کرے کہ اس نے توفیق دی ہے نیک کام کرنے کی، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی ذہن کے اندر رہنا چاہیے کہ خدا کے معیار پر پتہ نہیں پورا اترا بھی ہے کہ نہیں، جسے ہم نیکی سمجھ رہے ہیں وہ کہیں خدا کے ہاں قبول ہی نہیں ہو اور ہمارے لیے آخرت میں وبال بن جائے۔ یہ بھی محاسبہ ہوتا ہے، یہ محاسبہ کرنا۔ میں دنیا کی حقیقت کو اور انسانوں کے رویوں کو ایک مثال کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اسلام سے پہلے ہمارے ہندوستان میں، جب یہ پاکستان ہندوستان اکٹھا تھا، تقریباً 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی گئی جو سنسکرت میں زبان میں تھی۔ چھوٹی سی کتاب ہے، اس میں جانوروں کی زبانوں سے کلام کر کے سمجھایا گیا، بچوں کو سمجھایا جاتا ہے، پڑھنے والوں کو سمجھایا جاتا ہے۔ شیر چیتے کے ساتھ بات کر رہا ہے، لومڑی کوے کے ساتھ بات کر، یہ مثلا جانور آپس میں باتیں کرتے ہیں اور سمجھایا پڑھنے والوں کو جا رہا ہوتا ہے۔ یہ سنسکرت زبان میں تھی۔ پھر ہندوستان میں ہی اس وقت کے صوبے تبت کے اندر، اس کی تبت زبان کے اندر ترجمہ ہوا۔ پھر اس کی کتاب کی اہمیت کی وجہ سے اس کو لکھ کر حکومت کے خزانے کے اندر جمع کیا گیا۔ یہ بڑی اہم کتاب ہے۔ اس وقت ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، چوری نہ ہو جائے، کوئی لے نہ جائے، بڑا خزانہ سمجھا گیا۔ اس وقت ایران کا کسریٰ، اس کو پتہ چلا کہ ہندوستان کے کسی کتب خانے کے اندر، خزانے کے اندر ایک کتاب ہے جو دنیا کے لیے بڑی مفید ہو سکتی ہے۔ اس میں حکماء کی باتیں ہیں، حکمت کی باتیں ہیں، جانوروں کی بولیوں میں۔
اس نے تہیہ کر لیا کہ یہ کتاب میں حاصل کروں گا، لیکن ہندوستان والے وہ کتاب دینے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے اپنے ایک وزیر کو، کسریٰ ایران نے اپنے ایک وزیر جس کا نام برزوے تھا، اس کو اس مشن کے لیے بھیجا ہندوستان میں کہ جا کر کسی بھی طریقے سے یہ کتاب حاصل کر۔ آج کل تو کتاب پڑھنے کا رواج ہی نہیں ہے، علم دوست بادشاہ ہوتے تھے اور ایسی علمی کتابوں کو وہ حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتے۔ وہ برزوے ایران سے سفر کر کے، وہ سفر بھی اونٹ گھوڑے پر ہوتا تھا، پیدل ہوتا تھا، ہندوستان میں آیا۔ یہاں آ کر اس نے پہلے سنسکرت زبان سیکھی، 12 سال وہ ہندوستان میں رہا، اور وہاں اس نے حکومت کے کارندوں سے، وزراء سے اپنے مراسم بڑھائے، ان کے ساتھ تعلقات قائم کیے کہ کسی طرح مجھے اس خزانے میں کتاب تک رسائی ہو جائے۔ 12 سال کا عرصہ گزارا، چنانچہ وہ نوبت آئی کہ اس کو وہاں اس خزانے کے اندر رسائی ہوئی۔ اس نے وہاں سے اس کتاب کو ہاتھ کے ساتھ جلدی جلدی نوٹ کیا، کیونکہ اس وقت یہ فوٹو سٹیٹ تھوڑا ہی ہوتا تھا، ہاتھ کے ساتھ نوٹ کرنا ہوتا تھا۔ اس کو نوٹ کیا اور پھر وہ واپس لے کر کسریٰ ایران کے پاس گیا۔ کتاب چونکہ بڑی اہم تھی، اس کسریٰ ایران نے کہا کہ میں اس کو شائع کروں گا۔ پہلے یہ سنسکرت زبان میں لکھی گئی، پھر تبتی زبان میں لکھی گئی، پھر اس کے ہر زبان کے اندر ترجمے ہوئے، حتیٰ کہ عربی زبان کے اندر بھی اس کا ترجمہ ہوا، اور اس کا نام کلیلہ دمنہ ہے۔ ہمارے دینی مدارس کے نصاب میں یہ ایک عرصہ تک پڑھائی جاتی رہی ہے۔ میرے بچپن تک بھی یہ کتاب دینی مدارس میں پڑھائی جاتی تھی۔ میں نے خود یہ کتاب سبقاً حضرت والد ماجد رحمہ اللہ سے پڑھی ہے، کلیلہ دمنہ، عربی ادب کی کتاب کہلاتی ہے، اور دنیا کے ساری زبانوں کے اندر اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ اس میں دنیا کی حقیقت کو ایک مثال کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی ہے، وہی میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ غور اور توجہ کے ساتھ ذرا سننا۔ کلیلہ دمنہ میں ایک واقعہ لکھا گیا ہے کہ ایک آدمی سفر کر رہا تھا، اس نے خواب دیکھا۔ خواب کے اندر اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جس کو حکایت بنایا گیا ہے۔ نیک آدمی تھا، سفر کر رہا تھا، اس نے خواب دیکھا۔ خواب کے اندر اس کو یہ کیفیت آئی کہ وہ ایک جنگل میں جا رہا ہے۔ جنگل میں جاتے جاتے اس کے پیچھے ایک خوفناک شیر یا ایک مست ہاتھی جو ہے اس کے پیچھے پڑ گیا۔ آدمی جا رہا ہے، پیچھے ایک خوفناک شیر یا ایک مست ہاتھی جو ہے اس کے پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ وہ آدمی اپنی جان کو بچانے کے لیے بھاگنا شروع کیا، بھاگ رہا ہے۔ پیچھے سے وہ شیر اور ہاتھی بھی تیزی کے ساتھ بھاگتے چلے آ رہے ہیں، اور دونوں کا فاصلہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہ آدمی بھاگ رہا ہے، کتنا بھاگے گا، جانور بہت تیز بھاگتے ہیں، شیر ہے، وہ پیچھا کر رہا ہے، مسلسل بھاگتے 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 جب اس کو یہ یقین ہو گیا کہ میں اسے اب جان نہیں چھڑا سکتا اور یہ بالکل میرے قریب آ گیا ہے، آگے بھاگتے بھاگتے اس نے ایک کنواں دیکھا۔ کنویں میں 2 شاخیں لٹک رہی تھی کنویں کے اندر۔ اس نے سوچا کہ میں ان شاخوں کو پکڑ کر کنویں کے اندر لٹک جاتا ہوں، تبھی ان
پیچھا کرنے والے شیر یا ہاتھی سے میری خلاصی ہوگی. وہاں تھوڑی دیر لٹکتا رہتا ہوں، یہ چلے جائیں گے تو پھر نکل جاؤں گا. اس نے ان دونوں شاخوں کو پکڑا اور اس کنویں کے اندر لٹک گیا. کنواں بہت گہرا تھا، اس کا گڑھا جو ہے وہ بہت نیچے تھا. اس دوران کہ وہ لٹکا ہوا ہے، جہاں لٹکے ہوئے اس کے پاؤں کنویں کی دیوار کے ساتھ لگ رہے تھے، وہاں اس کی نظر پڑی تو اس نے دیکھا کہ 4 سانپ ہیں جو کنویں کی دیوار سے اپنا منہ نکال کر میرے پاؤں کے ساتھ لگ رہے ہیں، پاؤں کے ساتھ. پاؤں کی جگہ میں وہ 4 سانپ ایسے جو ہیں تھن پھیلائے جیسے ڈنگ مارنے کے لیے. آدمی کی کتنی پریشانی ہوگی اس وقت. وہ اوپر سے شیر پیچھا کر رہا ہے، کنویں میں لٹکا ہوا ہے، ادھر سے 4 شیر جو ہیں اور 4 سانپ جو ہیں وہ اس کے پاؤں میں ڈنگ مارنے کے لیے تیار ہے. اسی خوف اور حیرانی کے اندر جب وہ اوپر دیکھتا ہے تو جن 2 شاخوں کو اس نے پکڑا ہوا تھا، ان 2 شاخوں کو 2 چوہے، ایک سفید رنگ کا اور ایک سیاہ رنگ کا، وہ بڑی تیزی کے ساتھ کتر رہے تھے، کاٹ رہے تھے. اب اس کی حالت اور غیر ہوئی کہ پیچھے شیر پیچھا کر رہا ہے، کنویں کے اندر لٹکا ہوا ہوں، پاؤں کے پاس 4 سانپ جو ہیں انہوں نے ڈنگ مارنے کے لیے پھن پلائے ہوئے ہیں، اوپر سے ان ٹہنیوں کو 2 چوہے کاٹ رہے ہیں. اس نے نیچے دیکھا کہ کہیں اترنے کی یا چھلانگ لگانے کی جگہ ہو تو جان بچ جائے. جب نیچے دیکھا تو اس کنویں کے جو گڑھا تھا انتہائی گہرا، اس گڑھے کے اندر ایک بہت بڑا اژدہا جو اپنا منہ کھولے ہوئے ایسا، وہ اس انتظار میں تھا کہ یہ نیچے گرے اور میں اس کو کھاؤں. اب اس آدمی کی حیرت کی انتہا دے، کتنے خوف کے اندر وہ مبتلا ہوگا. پیچھے شیر اور ہاتھی پیچھا کر رہے ہیں، کچھ کنویں کے اندر لٹکا ہوا ہے، اوپر سے 2 چوہے ٹہنیوں کو کاٹ رہے ہیں، پاؤں میں 4 سانپ جو ہیں وہ پھن پھیلائے بیٹھے ہیں، نیچے ہے اژدہا، اس کے منہ میں جائے گا، منہ میں نہ بھی جائے تو پھر بھی بچنے کی کوئی سبیل نہیں ہے، نکلے گا کہاں سے. اس دوران اسی خوف میں اور حیرانی میں اس کی نظر اپنے منہ کے پاس پہنچی، قریب. وہاں شہد کا ایک چھتا لگا ہوا، شہد کا چھتا جسے مکھیاں وغیرہ اڑ گئی ہوئی تھی، شہد موجود تھا. اس نے اس کیفیت کے اندر وہاں سے ایک انگلی لگا کر اس کو چاٹا. شہد، خالص شہد کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے، اس کو بڑا مزہ آیا. وہ اپنے اس گرد و پیش کو بھول گیا کہ میں کہاں ہوں، کس کیفیت میں ہوں. آہستہ آہستہ اس کو چاٹنے لگا، مزہ آتا رہا. یہ اسے ذہن میں نہیں رہا کہ میں ایک کنویں کے اندر لٹکا ہوا ہوں، پیچھے سے شیر پیچھا کر رہا ہے، میں جن 2 شاخوں کو پکڑے ہوئے ہیں ان کو 2 چوہے کالا اور سفید کاٹ رہے ہیں، اور میرے پاؤں کے پاس 4 سانپ ہیں.
اور نیچے ایک بڑا گہرا کنواں ہے اور اس کی گڑھے کے اندر ایک بڑا اژدہا منہ کھولے ہوئے ہے. یہ سب بھول کر وہ شہد کی شیرینی جو ہے اس سے مزے لینے لگا. سب کیفیت بھول گیا. مزہ تو اس کو بڑا آیا، لیکن اس دوران ان چوہوں نے وہ ٹہنیاں کاٹ دیں اور وہ نیچے گرا اور اژدہے نے منہ کھولا ہوا تھا اس کے منہ میں انہوں نے لپیٹ کر ختم کر دیا. یہ خواب کے اندر اس آدمی نے دیکھا. حکماء نے اس خواب کو دنیا کی حقیقت پر اس طرح منطبق کیا ہے کہ جو آدمی جنگل میں جا رہا تھا اس کا پیچھا ایک خوفناک شیر نے کیا یا مست ہاتھی نے کیا. یہ پیچھا کرنے والا شیر یا مست ہاتھی یہ ملک الموت ہے، عزرائیل ہے، جو انسان کا پیچھا کر رہا ہے اور آہستہ آہستہ قریب آتا چلا جا رہا ہے. اور وہ کنواں جو ہے اس کی مثال دنیا کی ہے. دنیا ہے، اس کے اندر مصیبتیں بھی ہیں، اس کے اندر شیرینی بھی ہے. مصیبتیں زیادہ ہیں، شیرینی کم ہے. اس کے سارے مصائب جو ہیں ان کے بارے میں حکماء کہتے ہیں کہ جو 4 سانپ اس کے پاؤں کے پاس کنویں کی دیوار سے باہر سر نکالے ہوئے ڈنگ مارنے کے لیے تیار ہیں، ان کی مثال اخلاط اربع کی ہے. اخلاط اربع وہ چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر پیدا کی ہیں. صفرا، سودا، بلغم اور خون، یہ 4 چیزیں ہیں، ان کو اخلاط اربع کہتے ہیں. یہ چاروں چیزیں اگر توازن کے اندر رہیں تو انسان صحت مند رہتا ہے. اگر ان میں سے کوئی بھی چیز کمی بیشی ہو جائے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے. یہ ہر انسان کے ساتھ ہے. یہ جسمانی طور پر ہیں، اسی طرح روحانی طور پر بھی اس کو منتقل کیا جا سکتا ہے. تو یہ اخلاط اربع ہیں ہر انسان کے ساتھ. جب تک یہ توازن کے اندر رہے گا تو صحت مند رہے گا. اگر ان میں سے کوئی بگڑا تو انسان خراب ہوا، بیمار ہوا، تکلیف کے اندر مبتلا ہوا. پھر اوپر کنویں کے دانے پر جو 2 شاخیں کنویں کے اندر لٹکی ہوئی ہیں، اس کی مثال حکماء کہتے ہیں کہ یہ انسان کی زندگی ہے. ان 2 شاخوں کو 2 چوہے جو سفید اور سیاہ ہے مسلسل کاٹ رہے ہیں. یہ دن اور رات ہیں. رات تاریک ہوتی ہے، دن سفید ہوتا ہے. یہ مسلسل گزرتے چلے جا رہے ہیں اور انسان کی زندگی کو کاٹتے چلے جا رہے ہیں. کسی کو 60 سال زندگی ہے تو یہ روزانہ 2 چوہے جو ہیں وہ کاٹتے چلے جا رہے ہیں دن اور رات کی صورت میں. پھر اس آدمی کے منہ کے پاس جو شہد کا چھتا لگا ہوا ہے، یہ دنیا کی مٹھاس ہے، شیرینی ہے، جس میں منہمک ہو کر انسان ان تمام مصائب کو بھول جاتا ہے. یہ آدمی کتنی مصیبت کے اندر تھا جو کنویں میں لٹکا ہوا، سب کچھ بھول گیا، اس میں مگن ہو گیا.
یہ میٹھی چیزیں، یہ کھانا ہے، یہ پینا ہے، یہ پہننا ہے، یہ اقتدار ہے، یہ تجارت، ہر چیز اس کے اندر آ جاتی ہے، یہ دنیا کے قلیل منافع، انسان اس میں منہمک ہو جاتا ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دن اور رات دو چوہوں کی صورت کے اندر اس کی زندگی کی ڈوری کو کاٹتے ہیں، اور انسان اسی غفلت کے اندر کنویں میں گہرے گڑھے کے اندر اس اژدہا کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ حکما کہتے ہیں اس اژدہا کی مثال قبر کی ہے۔ انسان مرنے کے بعد قبر کے اندر چلا جاتا ہے۔ یہ انسان کی زندگی کی حقیقت ہے۔ یہ 10 سال، 20 سال، 30 سال، 50، 60، 70 سال، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا میری امت کے اکثر لوگوں کی عمریں 60 اور 70 کے مابین ہوں گی، کم ہی لوگ ایسے ہوں گے جس سے تجاوز کریں گے۔ یہ اتنی قلیل سی زندگی، اس کو دنیا کے اندر حریص دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، اس کے میں نے دونوں پہلو بتا دیے ہیں کہ دنیا کو حاصل کرنا اگر نیک نیتی کے ساتھ ہو، رزق حلال کو کمانے کے لیے ہو تو یہ عبادت ہوتا ہے۔ اگر یہ دنیا بدنیتی کے ساتھ ہو، غلط طریقے کے ساتھ ہو، اور صرف دنیا کو، مال کو بڑھانے کا کسی طریقے سے بھی حرام حلال جائز ناجائز کی تمیز کے بغیر رشوت سود کے ساتھ کرنا ہو تو یہی وبال جان ہے۔ تو اس مقصد کے لیے اگر دنیا کمائے گا تو آخر ایک دن موت کے گڑھے کے اندر اس نے جانا ہے۔ ملک الموت ہر ایک کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور ہر گھڑی کے اندر فرشتے کا اور انسان کا وقفہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک دن یہ کنویں کے اندر جو لٹکا ہوا ہے دنیا کی زندگی کے اندر، اس کی زندگی کی دون ڈوریں جو ہیں وہ چوہے دن اور رات کاٹ دیں گے، اور یہ موت کے گڑھے کے اندر جائے گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس دنیا کی اس قلیل زندگی کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے یہ موضوع اس وجہ سے اختیار کیا کہ آج اسلامی سال کا آخری جمعہ، اور انسان کو اپنے اس پورے سال کا ووچر جو ہے سامنے رکھ کر